میں ہوں طاہر پرویز ملک۔ لا انٹولڈ آج آپ کے لیے لایا ہے بلدیہ آن لائن اپلیکیشن جو پنجاب حکومت نے نئی انٹروڈیوس کروائی ہے، اس اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے پیدائش کا اندراج کروا سکتے ہیں، اپنے فوت ہو جانے والے عزیز کا اندراج آپ اس ایپ کے ذریعے کروا سکتے ہیں، آپ شادیوں کا اندراج اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں اور طلاق کا اندراج اس ایپ کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کو سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ اس کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے رجسٹریشن کا پروسیس آتا ہے۔ رجسٹریشن اس کی جو ہے اس کے لیے آپ کو ایک آئی ڈی کارڈ ریکوائرڈ ہوگا اور آپ کو ایک موبائل نمبر جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا، ایسی سم جو آپ کے نام پر ہو۔ ہم اپنا CNIC نمبر انٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنا موبائل نمبر اس میں انٹر کریں گے۔ جیسے ہی موبائل نمبر انٹر ہوگا، ایک پاسورڈ ہمیں بذریعہ میسج جو ہے وہ اپنے موبائل پر موصول ہوگا اور وہ ہم وہاں سے اس کو کاپی کریں گے یا اس کو یاد کر کے یہ جو ڈبے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کے اندر ہم اس کو درج کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم اس میں یہ درج کریں گے، یہ OTP نمبر بھی اس کو کہتے ہیں، ون ٹائم پاسورڈ کہتے ہیں، اور یہ 1 منٹ کے لیے آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو درج کرنے کے لیے، اور اگر کسی وجہ سے آپ اس 1 منٹ میں اس کو درج نہ کر سکیں تو آپ اس کو دوبارہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ یہ انٹر کریں گے، اس کے بعد یہ ایپ ابتدائی طور پر کھل جائے گی اور آپ سے آپ کا بیسک ڈیٹا ریٹریو کرے گی، آپ کا نام پوچھے گی، آپ کی ولدیت پوچھے گی یا زوجیت وغیرہ آپ سے پوچھے گی۔ آپ اس کو انٹر کریں اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ اس کے اندر رکھ لیں اور پھر وہ اس پاسورڈ کو ریکنفرم کرے گی، اور ریکنفرمیشن کے بعد اپنے پاسورڈ کو آپ یاد کر لیں، کہیں لکھ لیں۔ آپ کا CNIC نمبر آپ کا بیسک جو ہے وہ یوزر نیم ہوگا اور پاسورڈ جو آپ خود سے چوائس کریں گے وہ ہوگا جس طرح کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کو اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے تو اس کے بعد آپ اس ایپ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے۔ تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس طرح کی ایپ ہمیں نظر آئے گی۔ بلدیہ آن لائن اپلیکیشن میں وفات کے اندراج کے لیے جیسے ہی ہم اس ایپ میں آن لائن آئیں گے تو ہمیں یہ اس طرح 4 جو ہے وہ نظر آئیں گے آئیکن بنے ہوئے۔ تو وفات کے اندراج کو ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ڈیٹا جو ہے وہ ریٹریو کرنے کے لیے یہ کھل جائے گی ایک سکرین، جس میں ہمیں 5 مراحل میں ہم سے ڈاٹا مانگا جائے گا کہ وفات کے اندراج سے متعلقہ لوکل گورنمنٹ کے نام کا انتخاب کریں کہ جیسے ہم نے اپنی ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور لوکل ایریا کو چوائس کرنا ہے۔ تو جس جگہ پر ہم موجود ہیں، فرض کیا ہم گوجرانوالہ میں ہیں، تو اس کے بعد یہ گوجرانوالہ ڈویژن کی جو ہے اضلاع اس میں آتے ہیں وہ فوراً ہمارے سامنے کھل گئے ہیں۔ تو اس میں سے ہم نے اپنا ضلع فرض کیا گجرات ہم چوائس کرتے ہیں، تو گجرات کی تحصیلیں بعد میں ہمیں چوائس کرنی پڑیں گی کہ کھاریاں، سرائے عالمگیر کہاں کے ہم رہائشی ہیں۔ تو ہمیں، اور اس کے بعد جیسے کھاریاں چوائس کیا تو اس کے بعد ہمیں لوکل گورنمنٹ جو کھاریاں کے اندر آتی ہیں 4 سامنے کھل گئی ہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے یہ کھاریاں چوائس کر لی۔ تو اس پہلے سٹیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل اور جو ہے وہ نیم آف لوکل گورنمنٹ کے آگے سٹار لگا ہوا بلو کلر کا چھوٹا سا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینڈیٹری انفارمیشن ہے، آپ اگر اس کو فل نہیں کریں گے تو یہ ایپ آپ کو آگے لے کے نہیں جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ اگر جاتے ہیں تو پھر اگلی انفارمیشن آ جاتی ہے کہ نیم آف رپورٹنگ پرسن، جو اطلاع دہندہ کون ہے، رپورٹ اس کی انفارمیشن، یعنی جو متوفی کی اطلاع دینے کے لیے آیا تو وہ نام آئے گا۔ اس کے بعد اس کا فادر نیم یا ہسبینڈ نیم جو ہے وہ آپ جو بھی ہے وہ فل کریں گے۔ جو اطلاع دہندہ ہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، کوئی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے، وہ آئے گی، معلومات آئیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے رپورٹ کنندہ کا شناختی کارڈ اور رپورٹ کنندہ کا نو مولود سے رشتہ۔ یہ غلطی نظر آ رہی ہے اس ایپ کے اندر، یہاں پر رپورٹنگ پرسن ریلیشن ود چائلڈ کی بجائے یہاں پر ڈیزیز پرسن آنا تھا، تو یہ ایپ میں بھی غلطی ہے، میں بھی وہ اس کو درست کر لیں۔ تو یہاں پر جو اطلاع دہندہ ہے، مرنے والا جو ہے، اس سے اس کا کیا رشتہ ہے، یعنی تو یہ رشتے سارے یہاں پر مینشن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام لوگ کسی بھی شخص کے مرنے والے کے رشتے جو ہیں وہ اس کی ڈیتھ رپورٹ کر سکتے ہیں، اس کا شوہر، اس کی بیوی، اس کا بیٹا، بیٹی، والد، والدہ، بھائی، دادا، نانا، بہن، دادی، نانی، خالو، چچا، چچی، ممانی، سرپرست، یعنی اگر کوئی ان میں سے نہ ہو تو وہ سرپرست کو چوائس کر سکتا ہے، جو آٹومیٹکلی یہاں پہ چوائس ہو جائے گا۔ تو رپورٹ کنندہ کا مکمل پتہ آ جائے گا،
اس کے بعد رپورٹ کنندہ کا رہائشی ضلع آ جائے گا، اس کا تحصیل آ جائے گی، اس کا گاؤں آ جائے گا، موبائل فون نمبر آ جائے گا، اور ای میل جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے، اور شناختی کارڈ کی تصویر جو ہے وہ کھینچ کے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ 1 MB جو ہے وہ انٹیک لیتا ہے۔ تو اس کو چھوٹا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو واٹس ایپ کے ذریعے کسی کو بھیجیں اور اس کو واپس ریسیو کریں گے تو وہ تصویر آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے گی، وہ KBs میں کنورٹ کر دیتا ہے واٹس ایپ۔ یہ دیسی طریقہ ہے اس کی، اگر وہ 1 MB سے بڑی تصویر ہے اس کو چھوٹا کرنے کا۔ تو یہ انفارمیشن کے بعد یہ تھرڈ سٹیپ میں ہم جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مرنے والے کا نام آ جائے گا، اس کا جو CNIC نمبر وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا CNIC نمبر نہیں ہے تو وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ سٹار لگا ہوا ہے، وہ نمبر لازمی چاہیے ہوگا ہمیں کہ یہ شخص وفات پا چکا ہے جس کی ہم اطلاع دینا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد مرنے والے کی جنس لکھیں گے، ان کی ایج لکھیں گے سالوں میں اور ایئرز میں، اور ان کا مذہب جو ہے وہ کس مذہب کے تھے جو وفات پا گئے ہیں، جیسے یہ اسلام ہے، بدھ مت ہے، عیسائیت، ہندو، جو بھی ہم چوائس کریں گے، جینزم یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مینڈیٹری ہے بتانا۔ اس کے بعد ڈیزیز فادر یا ہسبینڈ انفارمیشن کہ ان کے جو مرنے والے ہیں ان کے والد یا ان کے جو ہے وہ میاں یا اسپاؤس جو ہے ان کے بارے میں وہ انفارمیشن ہے کہ فادرز نیم آپ دے رہے ہیں یا ہسبینڈ نیم دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اب ہم پایا جا رہا ہے کہ وہ صرف ہسبینڈ نیم دیا ہوا ہے، اگر اطلاع دہندہ خود ہسبینڈ ہوا تو پھر اس کے بعد وہ یہاں وائف نیم ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی انوویشن ہے، جو غلطیوں کی نشاندہی ہوگی تو آگے آپ درست کرتے جائیں گے اس کو۔ تو جو چیز جو ہے سٹار والی ہے وہ لازمی فل کرنی، جو سٹار کے ساتھ نہیں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ آگے CNIC ڈیزیز فادر ہسبینڈ جو ہے وہ دینا ہے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد جو یہ موبائل نمبر جو ہے وہ بھی مینڈیٹری قرار دیا ہوا ہے، اور ایڈریسز جو ہیں وہ ہم نے فل کرنے ہیں، اور جو متوفی کی وفات کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے یہاں دینی ہے کہ وہ کیسے وفات پائی، انہوں نے تاریخ کیا تھی، وجہ موت جو ہے نیچرل تھی، ڈیزیز تھی، حادثہ تھا، خودکشی تھی، قتل تھا یا کوئی اور۔ تو یہ ہم نے انفارمیشن دینی ہے۔ اس کے بعد علالت کی مدت بیان کرنی ہے، کتنی دیر وہ بیمار رہے، لیس دین 1 ایئر اپ ٹو 3 منتھ، 3 ماہ تک، 6 ماہ تک، 1 سال تک یا 1 سال سے زیادہ، کوئی بھی ہم چوائس کریں گے تو آٹومیٹک لکھا آ جائے گا، صرف ہم نے اپنا انگوٹھا سے ٹچ کرنا ہے۔ اور جائے وفات ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنی ہے، گھر ہے، ہاسپٹل ہے، ہیلتھ سینٹر ہے یا اینی ادر پلیس ہے۔ تو جیسے جیسے ہم سلیکٹ کرتے جائیں گے یہ ہمیں آگے لے جاتا جائے گا۔ پلیس آف ڈیتھ اینی ادر، اگر ہم اینی ادر چوائس کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ خود ہاتھ سے لکھیں کہ وہ کہاں پر ہیں، اور اگر ہم یہ چوائس کر لیں گے ہاسپٹل تو وہ نیم آف ہاسپٹل ہم سے مانگے گا کہ اس کا نام دیں، ڈاکٹر کا نام دیں، پھر اگلی انفارمیشن آ جائے گی، ڈیتھ سلپ نمبر اگر کوئی ہے تو وہ دیں ہمیں، وفات تصدیق کی تاریخ مانگ لی، ساتھ ہی انہوں نے ہسپتال کا کمپلیٹ ایڈریس مانگ لیا، ہسپتال کا شہر مانگ لیا کہ بھی کس شہر کا وہ ہے، یعنی جیسے ہی ہم نے ہسپتال کے آپشن کو چوائس کیا تو وہ ہسپتال کے بارے میں معلومات لینے لگے۔ وفات کا ملک انہوں نے ہم سے پوچھا کیا ہے، اور وفات کا صوبہ پوچھا یعنی اس کے بعد، اور وفات کا ضلع، یعنی یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیتھ سلپ جو ہے، اس سے مراد اگر ہم ہاسپٹل میں گئے تھے تو ہمیں وہاں سے کوئی نہ کوئی وہ ایک سلپ ملی ہے، وہ ہمیں یہاں پر انٹر کرنا پڑے گی، جو اس کی تصویر جو ہے، جو وہ جب ڈیڈ باڈی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک رسید دے دیتے ہیں کہ یہ ریسیو ڈیڈ تھا یا ہمارے پاس یہ بندہ فوت ہوا۔ تو یعنی یہ جب ہم ہسپتال لکھیں گے تو یہ ڈیٹا آ جائے گا، گھر لکھیں گے تو پھر گھر کے بعد صرف نیم آف ڈاکٹر آیا ہے، ڈاکٹر کا رجسٹریشن نمبر مینڈیٹری نہیں ہے، ڈاکٹر کا موبائل نمبر مانگ لیا انہوں نے، اور اس کے بعد متوفیہ باقی چیزیں وہ جو ہسپتال کی سلپ اس دفعہ انہوں نے نہیں مانگی، اگر ہم نے اس کو یہ چوائس کیا کہ وہ گھر میں وفات پا گئے۔ اب ہم ہیلتھ کیئر سینٹر کے حوالے سے اگر انٹری کرتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیتھ سلپ مانگی ہے کہ اگر ہم کسی سینٹر میں گئے ہیں تو پھر ہمیں وہاں سے لازمی ڈیتھ سلپ ملی ہوگی۔ تو اس کے بعد جیسے یہ ڈیٹا انفارمیشن ہم دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ناظرہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، جیسے متوفی کا مکمل پتہ جو ہے، مرنے والے متوفی سے مراد جو ڈیزیز پرسن ہے جو وفات پا گیا، ان کا ڈیٹا ہم سے لینے کے بعد اسٹیپ 4 میں ہم چلے جائیں گے۔ قبرستان جو ہے وہ اس کا نام لازمی لکھنا ہے، یہاں پہ اسٹار لگا ہوا ہے، وہ کس ملک کا ہے، یعنی اگر وہ قبرستان کسی اور ملک کا بھی ہے تو یعنی یہ ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اگر ہمارے جو رہائشی
جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں وہ بھی یہاں پر اپنے پاکستان میں اپنے جہاں کے وہ رہائشی ہیں وہاں پہ اس کو درج کر سکتے ہیں. یہ اس قبرستان کا ملک دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سہولت پنجاب کے ایسے لوگ جو دوسرے ملکوں میں موجود ہیں ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی یہاں سے جاری ہو سکتا ہے. اور اگر وہ قبرستان پاکستان پنجاب کا ہے تو یہ سارے جو ہے وہ ہم یعنی یہاں پر پنجاب سندھ اسلام آباد نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب اگر وہ تدفین اس کی کسی پنجاب کے شخص کی کسی دوسرے ضلع میں ہو جائے تو تب بھی اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اندراج اس کا پنجاب میں ہو سکتا ہے. یہ بتا رہا ہے. اور جو قبرستان کا ضلع جو ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. اسلام آباد میں چونکہ اسلام آباد ہی ہے تو اس لیے وہی آ رہا ہے. گریو یارڈ فالز ان سٹی یعنی وہ کس سٹی میں قبرستان موجود ہے تو ہمیں وہ سٹی یہاں پہ لکھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر وہی لاسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم اس کو چیک کریں گے. یعنی یہ جیسے گرین ہوا ہے کہ ہم انڈرٹیک کرتے ہیں کہ کوئی انفارمیشن غلط نہیں ہے. جیسے فنش کریں گے تو ہمارے سامنے ہمارے دیے گئے ڈاٹا کے مطابق رزلٹ آ جائے گا. یہ ڈیتھ رپورٹ کرنے کا پروسیجر تھا. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بندے کا آ جائے گا. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور مزید انفارمیشن کے لیے اسٹے ٹیون رہیں. تھینک یو ویری مچ.